وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ کتاب الخصومات تک پہنچا تھا، یعنی اس حصہ کتاب میں جو جھگڑوں کے معاملات تھے، آپس میں کوئی تنازع ہے، جھگڑے ہیں، اس سے متعلقہ احادیث کریمہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہیں۔ حدیث نمبر ہے 2419۔ حضرت عبد الرحمن بن عبد القاری کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ہشام بن حکیم بن حزام کو سورہ فرقان پڑھتے ہوئے سنا۔ وہ اس طریقے کے خلاف پڑھ رہے تھے جس طرح میں پڑھتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وہ صورت پڑھائی تھی۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں مجھے پڑھائی تھی اور وہ اس طریقے کے خلاف پڑھ رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ میں ان پہ جھپٹ پڑتا، لیکن میں نے ان کو مہلت دی۔ اس کے اندر وہ نماز میں تھے تو انہوں نے کہا چلو قرات ختم کر لیں، نماز پوری کر لیں۔ حتیٰ کہ جب وہ نماز سے فارغ ہو گئے تو میں نے ان کو اپنی چادر سے پکڑ کر گھسیٹا اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، میں نے ان کو اس قراءت کے خلاف پڑھتے ہوئے سنا ہے جس طرح آپ نے مجھے پڑھایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر ان کو چھوڑ دو۔ پھر آپ نے ان سے فرمایا کہ اب تم پڑھو، تو حضرت ہشام نے پڑھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ صورت اسی طرح نازل ہوئی ہے، یعنی ہشام صحیح پڑھ رہے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے عمر اب آپ پڑھیں۔ بس میں نے پڑھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ صورت اسی طرح نازل ہوئی ہے۔ بے شک قرآن مجید 7 حرفوں پر نازل ہوا ہے، تم کو ان میں سے جو حرف آسان لگے تم اس پر پڑھو۔ تو یہ پہلے بھی حدیث آئی اس طرح کی اور اس پہ کلام ہو چکا کہ قرآن عظیم 7 قراءتوں پر نازل ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے الفاظ ایسے ہیں، یعنی ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ بہت سارے الفاظ ایسے ہیں کہ جن میں ان کے مترادف کا استعمال شرعاً جائز ہوا، جیسے اقبل اور حلمہ۔ لیکن اقبل معنی بھی آؤ، حلمہ معنی آؤ، بلکہ تعال بھی استعمال ہوتا ہے آؤ، تو حلمہ اگر آیا تو اس کے جگہ تعال پڑھ دیا، اگر تعال ہے تو اقبل پڑھ دیا۔ یہ اس طرح مختلف قبائل میں چونکہ الگ الگ الفاظ رائج تھے تو بعض اوقات ایک لفظ کو 2 3 4 طریقے سے پڑھنا جائز ہوا۔ اور اسی طرح لہجے تھے کہ مختلف قبائل کے لہجے مختلف تھے، جیسے کوئی بعض اوقات ایک لفظ کو جھٹکا دے کے پڑھتے ہیں، ایک پولائٹلی پڑھتے ہیں، تو اس طرح اجازت دی گئی کہ کوئی جھٹکا دے کے پڑھ لے، کوئی پولائٹلی پڑھ لے۔ ویسے تو قرآن لغت قریش پر نازل ہوا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس میں وسعت اور اجازت مرحمت فرمائی۔ تو پہلے بھی حدیث گزر چکی ہے کہ آپس میں ایک اختلاف سا ظاہر ہوا کہ بھئی آپ جس طرح پڑھ رہے ہیں میں نے تو ایسا نہیں سنا۔ انہوں نے کہا مجھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لہجے میں اسی طریقے سے قرآن پاک کی صورت سکھائی ہے، اور جب یہ تنازع نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ نے دونوں کو ٹھیک قرار دیا۔ یہ تو اب بھی آپ نے دیکھا ہوگا بعض قاری حضرات ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں 7 قراءتوں میں یہ سنائیں گے آپ کو قرآن، پبلک کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، قاری صاحب خود ہی لگے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال اب بھی یہ 7 قراءتیں موجود ہیں۔ لیکن یہ 7 قراءتیں ہر لفظ کے اندر جاری ہوں، ہر آیت میں جاری ہوں، یہ ضروری نہیں ہے۔ بعض حروف کے اندر، بعض الفاظ کے اندر بہرحال اب بھی جاری ہوتی ہیں۔ لیکن علماء نے یہ فرمایا، اس پر ہم نے پہلے بھی کلام کیا تھا کہ عام طور پہ لوگ جس طرح کے لہجے کے عادی ہوں اسی طرح کا پڑھا جائے۔ یعنی ایک تو جیسے قراءت ہے نا، کہا کہ بھئی کوئی قاری صاحب میں پروگرام شروع کرنے سے پہلے قراءت کر رہے ہیں اور کہتے ہیں بھئی میں آپ کو 7 قراءتوں میں سورہ اخلاص سناتا ہوں۔ چلیں ٹھیک ہے، وہ تو سب کا ذہن بنا ہوا ہے کہ ایک تو مانوس ہے، باقی 6 کچھ مطلب غیر مانوس سی قراءتیں ہیں، لیکن پڑھ دیں۔ ایک ہے کہ امام مسجد ہو اور وہ اس مانوس لہجے کے علاوہ پڑھے جو پیچھے مقتدی جانتے ہیں، تو لازم سی بات ہے کہ پھر لوگ کہیں گے پتہ نہیں امام صاحب آج کیسا پڑھ رہے ہیں، اور وہ ہو سکتا ہے کہ اس کا انکار بھی کریں کہ یہ غلط قرآن پڑھ رہے ہیں، حالانکہ وہ صحیح ہے۔ تو اس طرح یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ آپ ایسی چیز پبلک کے سامنے پیش کریں کہ جس کے وہ عادی نہیں ہے، صرف اس لیے کہ تاکہ لوگ میرے علم کو مان لیں، میرے کمال کو تسلیم کریں کہ بہت معلومات ہیں۔ تو اس طرح سے تنفر پیدا کرنا
یا لوگوں کو بدظن کرنا قطعاً غیر مناسب ہے، اس چیز کا اچھی طرح خیال رکھا جائے۔ اگلا ہے کہ باب اخراج اہل المعاصی والخصوم من البیوت بعد المعرفتی، معلوم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں اور جھگڑا کرنے والوں کو گھر سے نکال دینے کا باب۔ حدیث نمبر ہے 2420۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں نماز پڑھنے کا حکم دوں، پس نماز قائم کی جائے، پھر میں ان لوگوں کے گھروں کی طرف جاؤں جو نماز پڑھنے نہیں آتے، پھر میں ان کو آگ لگا دوں۔ تو یہ عنوان باب ایسی قائم کیا ہے کہ دیکھیں، معلوم ہونے کے بعد اللہ کے نافرمانوں اور جھگڑا کرنے والوں کو گھر سے نکال دینے کا باب۔ تو گویا کہ نبی کریم نے جو خواہش کا اظہار کیا کہ جو لوگ جماعت سے پیچھے رہ جاتے ہیں، تو میرا دل چاہتا ہے کہ کسی کو نماز پڑھنے کا حکم دوں یا پڑھانے کا حکم دوں اور خود ان کے گھروں کو جا کر آگ لگاؤں۔ تو لازم بات ہے کہ آگ لگے گی تو گھر سے باہر بھاگیں گے، اس لیے امام بخاری نے یہ عنوان قائم کیا ہے۔ تو اس حدیث سے اکابرین نے استدلال کیا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جماعت سے نماز پڑھنا ضروری ہے، تبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے رہ جانے والوں کے بارے میں اظہار ناراضگی فرمایا۔ اس طرح احناف کے 6 اقوال جماعت کے بارے میں ہوئے ہیں کہ جنہوں نے اس سختی کے اوپر نگاہ رکھی ہے، انہوں نے فرض کفایہ تک کا لفظ کہہ دیا ہے، بعض نے واجب کفایہ، واجب عین، سنت موقدہ، مستحب تک کے بھی اقوال ہیں، اور بعض نے یہ اس طرح کی روایات بھی دیکھی، جیسے حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ وہاں جماعت ہو رہی ہوتی تھی اور میں کھانا کھا رہا ہوتا تھا۔ اس طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا تو جماعت سے پیچھے رہ جاتا تھا، میری آنکھ کھلتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فجر کی نماز کے بعد بلند آواز سے ذکر کرنے سے مجھے پتہ چلتا تھا کہ جماعت ختم ہو گئی۔ تو اسی لیے پھر فقہاء نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر صحیح شرعی عذر ہو تو جماعت سے پیچھے رہا جا سکتا ہے۔ تو جب مختلف اقوال آ جاتے ہیں اکابرین کے، تو پھر کچھ ایک گروہ ہوتا ہے علماء کا ہمارے اہل سنت میں، جس کو اصحاب ترجیح کہتے ہیں۔ اصحاب ترجیح وہ ہوتے ہیں کہ جو ایک قول کو دوسرے قول پر ترجیح دیتے ہیں۔ مختلف اقوال جب سامنے آتے ہیں تو ہر قول کسی نہ کسی دلیل سے ہی دلیل کی روشنی میں ہی بیان کیا جا رہا ہوتا ہے، تو وہ دلائل پہ نگاہ کرتے ہیں، پھر اقوال کو دیکھتے ہیں، جس کی دلیل قوی ہوتی ہے اس قول کو پبلک میں عام کر دیتے ہیں، اور باقی اقوال کو کہتے ہیں کہ ان کو بیان نہ کیا جائے۔ تو جو لوگوں میں عام کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں مفتہ بہی قول یا راجح قول، سب پہ غالب آ جانے والا، اور جو باقی ہوتے ہیں وہ غیر مفتہ بہی یا مرجوح قول کہلاتے ہیں۔ تو ہمارے فقہ حنفی میں جماعت سے نماز پڑھنا واجب عین ہے، یہ ہے مفتہ بہی قول، یعنی ایک عاقل بالغ مسلمان مرد ہے اور اس کے ساتھ کوئی صحیح شرعی عذر نہ ہو تو واجب ہے کہ وہ مسجد میں آ کر جماعت سے نماز ادا کرے گا۔ لہذا اگر جان بوجھ کر اور بغیر کسی شرعی عذر کے اگر وہ جماعت کو ترک کرتا ہے تو گناہ گار ہوگا۔ ایک دو دفعہ ترک کی تو گناہ صغیرہ ہے، اور جماعت ترک کرنے کی عادت بنا لے تو گناہ کبیرہ ہے۔ اور جہاں عذر لاحق ہو جائے، مثال کے طور پر کوئی آدمی بیمار ہے، پریشان مطلب صدمے میں ہے اور وہ عالم ہوش میں نہیں ہے، پاگل ہے، مجنون ہے، اسی طرح تیز بارش ہو رہی ہے یا بارش ختم ہو گئی ہے اور راستے میں بہت زیادہ کیچڑ ہے، یا باہر جو ہے وہ آندھی طوفان ہے، یا برف باری ہو رہی ہے جیسے باہر کے ملکوں میں، اور شدید قسم کی ٹھنڈ ہے، اور اگر وہ نکلے گا تو ہو سکتا ہے راستے میں پھنس جائے۔ اور اسی طریقے سے اگر راستہ پرامن نہ ہو، مثال کے طور پہ آوارہ گرد کتوں کی بہتات ہے، دن میں رات میں آپ کو پتہ ہی تو بادشاہ ہوتے ہیں، روڈوں کے بیچ میں لیٹے ہوتے ہیں، اور کوئی آ جائے تو اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ تو اگر فجر کی نماز کے اندر نکلے تو ہو سکتا ہے کتے کاٹ لیں، یا کڈنیپنگ وغیرہ ہوتی ہے، یا گن پوائنٹ پہ چھین لیتے ہیں موبائل وغیرہ۔ تو ایسی صورت میں جب کہ اس طرح کے معاملات ہوں تو انسان جماعت کو ترک کر سکتا ہے۔ بلکہ آپ کو حیرت ہوگی کہ جب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے ایک کویسچن ہوا کہ ایک شخص ہے جو گرم روٹی کھانے کا عادی ہے، اگر ٹھنڈی ہو جائے تو اس کو چبانے میں تکلیف ہوتی ہے، یعنی دانت کمزور ہے، ٹھنڈی روٹی نہیں کھا سکتا، تو اب اگر گرم روٹی تیار ہے اور وہاں جماعت تیار ہے تو وہ کیا کرے، جماعت میں شرکت کرے یا روٹی کھائے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا چونکہ اس کے ساتھ صحیح شرعی عذر ہے
کہ اگر یہ جماعت حاصل کرتا ہے تو پھر ٹھنڈی روٹی نہیں کھا سکے گا، دانت میں تکلیف ہوگی، تو یہ جماعت چھوڑ دے اور روٹی کھائے۔ اس لیے میری گزارش ہے عوام الناس سے کہ اگر کسی شخص کے ساتھ کوئی شرعی عذر ہو تو پھر آپ فتویٰ جاری نہ کریں کہ آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں، یا اس کے ساتھ واقعی صحیح شرعی عذر ہے اور آپ اس کو شرمندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یار تم اتنے سست آدمی ہو، اتنی معمولی چیز کے لیے تم جماعت چھوڑ رہے ہو۔ یہ آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ یہ تعین کریں کہ کس عذر کی بنا پہ جماعت کا ترک جائز ہوتا ہے، کس عذر کی بنا پر نہیں ہے۔ اب جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں یہی تعویل کی گئی ہے کہ آپ کو اس وقت کھانے کی حاجت تھی تو آپ جماعت کی طرف نہیں گئے، اور یہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر بالکل کھانا تیار ہو اور اس کی طرف انسان کی طبیعت کا کافی میلان ہے، جسے بھوک بہت سخت لگ رہی ہو، تو یہ ترک جماعت کے لیے عذر ہے، وہ کھانا کھائے اس کے بعد جائے، اگر جماعت مل جائے ٹھیک، نہیں تو ترک کر سکتا ہے۔ اب یہ فوراً اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر موازنہ کرنا کہ ایک طرف اللہ کی بارگاہ میں حاضری، ایک طرف کھانا، ہم کھانے کو فوقیت دے دیں۔ بھائی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب دو چیزیں ٹکرا جاتی ہیں آپس میں، ایک حق اللہ ہوتا ہے، ایک حق العبد ہوتا ہے، تو یاد رکھیں حق العبد کو فوقیت حاصل ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ اگر ہم نماز خدا نہ خواستہ معاذ اللہ قضا بھی کر دیں، جماعت سے نہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ کو تو کوئی نقصان نہیں، لیکن بندہ محتاج ہے، یہ کمزور ہے، اس کے آزار کا لحاظ کرنا ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور تیراکی جانتے ہیں، تیرنا جانتے ہیں، اور ایک آدمی نہر میں ڈوب رہا ہے جو تیرنا نہیں جانتا اور وہ آپ کو مدد کے لیے پکارتا ہے، اب اللہ کا حق تو یہ ہے کہ آپ نماز کو مکمل کریں، اور بندہ یہ کہتا ہے کہ مجھے بچاؤ، بندے کا حق یہ ہے کہ آپ اس کو بچائیں، تو ایسے موقعوں پر بندے کے حق کو فوقیت ہو جاتی ہے اور اللہ کا حق مطلب پیچھے ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بندے کے حق کو بلند و بالا سمجھ رہے ہیں اور اللہ کے حق کو حقیر سمجھ رہے ہیں، نہیں، بلکہ اس کو اس جہت سے دیکھنا ہوگا کہ اللہ غنی ہے، وہ غیر محتاج، وہ عبادات کا محتاج نہیں، جبکہ بندہ مدد کا محتاج ہے، تو محتاج کو غیر محتاج سے پہلے اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے، تو اس لیے نماز توڑ کر وہ اس آدمی کو بچانا واجب ہوگا اور وہ بالکل گناہ گار نہیں ہوگا۔ تو ایسے ہی یہ صورتحال ہے کہ اگر کوئی صحیح شرعی عذر ہے تو پھر اس میں ترک جماعت کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ مردوں کے بارے میں فرمان ہے، یہ بھی یاد رکھیں، ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خواتین مسجد میں آتی تھیں، اور باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو۔ تو زمانے رسول میں باقاعدہ خواتین آتی تھیں، نماز میں شرکت کرتی تھیں، اسی لیے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بعض احادیث میں ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ لمبی نماز پڑھاؤں، لیکن پھر مدینے کے کسی گھر سے مجھے بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں اپنی پیچھے جماعت میں کھڑی اس کے ماں کے قلب کی بے چینی محسوس کر لیتا ہوں، تو میں اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں تاکہ وہ ماں جا کے اپنے بچے کو سنبھال لے، کیونکہ ماں آواز پہچان کے پریشان ہوگی۔ کس قدر پیاری ہمارے مذہب کی تعلیم ہے۔ تمام صحابہ کھڑے ہوئے چاہتے ہیں سرکار لمبی قرات کریں، کیونکہ اتنی خوبصورت قرات سرکار پڑھتے تھے تو مطلب روح تازہ ہو جاتی تھی، اور پھر مضامین صحابہ کو سمجھ میں آتے تھے۔ اس میں ایک عورت کے حق کو فوقیت دے کر میرے آقا سب کے جذبات اور احساسات کی پرواہ کیے بغیر ایک مجبور ماں کو فوقیت دیتے تھے کہ اپنی نماز کو میں مختصر کر دیتا ہوں تاکہ ماں بیچاری اپنے بچے تک پہنچ جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک فضیلت کے حصول سے کہیں بڑھ کر یہ ہے کہ کسی انسان کو اذیت اور تکلیف سے باہر نکالنا۔ تو بہرحال خواتین اس زمانے میں تشریف لاتی تھیں، اور آپ نے عیدین کے بیان میں سن لیا، میں نے بیان کیا تھا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں عید کی نماز میں حاضر ہوں۔ تو بعض نے عرض کیا رسول اللہ ہم میں بعض ایسی ہیں جو حائضہ ہیں، فرمایا وہ آ کر بیٹھیں اور وہ واعظ و نصیحت سنیں، یعنی خطبہ سنیں، نماز نہ پڑھیں۔ بعض نے کہا کہ جی عورتوں کے پاس پردے کے لیے کپڑا ہی نہیں ہے، یعنی اتنی تنگ دستی، تو سرکار نے فرمایا کہ عورت کو چاہیے کہ اپنی سہیلی سے وقتی طور پہ چادر مانگ لے لیکن وہاں آئے۔ پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ایسا رہا کہ عورتیں جماعت میں آتی رہیں، لیکن جب دور فاروقی آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، تو آپ نے اپنے زمانے میں معاشرے میں تھوڑا سا بگاڑ محسوس فرمایا، تو آپ نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکا۔ حالانکہ آپ کا زمانہ بہت زبردست عدل کا زمانہ ہے، 10 سال تک آپ نے حکومت فرمائی اور زبردست عدل قائم کیا۔ تو یہ خواتین گئیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کہ دیکھیں عمر اب ہمیں مسجد میں آنے سے روک رہے ہیں۔
تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے سرتاج صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دنیا میں ظاہری طور پہ جلوہ افروز ہوتے اور جس طرح کی زینت اختیار کر کے عورتیں باہر نکل رہی ہیں آپ ملاحظہ فرما لیتے تو آپ بھی عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیتے۔ تو یہ دیکھیے کہ ایک طرف نبی کریم کا فرمان اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو، لیکن دوسری طرف عمر فاروق روک رہے ہیں، اور سیدہ عائشہ نے پھر ایک اصول بیان فرمایا۔ تو اس سے نتیجہ نکلا کہ اگر بزرگوں کا قول کسی چیز کے بارے میں موجود ہو لیکن حالات بدل جائیں، تغیر زمانہ ہو جائے، اور وہ زمانہ یا بدلتا ہوا ماحول اس بات کا تقاضا کرے کہ ان بزرگ کے قول کے خلاف چلا جائے، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، اس کے خلاف ہی جائیں گے۔ اور حقیقتاً یہ اختلاف یا قول کے خلاف جانا نہیں ہے، بلکہ یہ انہی بزرگوں کے مزاج کی موافقت ہے کہ اگر وہ اس دور میں ہوتے تو وہ بھی یہی فیصلہ فرما دیتے۔ اسی لیے ہمارے فقہ کے اندر بہت سارے احکام، پہلے کوئی حکم ہوتا ہے لیکن تغیر زمانہ کے اعتبار سے تبدیلی آ جاتی ہے، اور ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر وہ بزرگ بھی اس دور میں ہوتے تو اس بدلتے ہوئے زمانے کو دیکھ کر اس شرعی حکم میں تبدیلی کا ہی حکم دیتے۔ تو پھر یہ بظاہر قول کی مخالفت لیکن حقیقتاً مزاج کی موافقت ہوتی ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو آج کل کے دور میں پھر حکم شرع یہی ہوا کہ جہاں پر عورتوں کی جماعت کا اہتمام نہیں ہے وہاں بہنیں اپنے گھر میں نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ ان کی نیت کا ثواب ان کو عطا فرمائے گا۔ جیسے بعض بہنیں کہتی ہیں کہ بھئی مرد حضرات تو جماعت میں بڑا ثواب پا لیتے ہیں، ہمارے لیے جماعت ہی نہیں ہے تو ہمیں کیا ثواب ملے گا؟ آپ کو نیت کا ثواب ملے گا۔ آپ یہ دل میں نیت کریں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اجازت رکھی ہوتی تو ہم مسجد میں جا کے نماز پڑھتے اور ڈھیروں ثواب پاتے، تو آپ کو انشاءاللہ وہ ثواب گھر بیٹھے ملے گا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ شاید آپ جاتی تو شاید کوئی صحیح نماز پڑھتی نہ پڑھتی، کوئی نیت خراب ہو جاتی تو اتنا ثواب نہ ملتا، لیکن جب آپ گھر میں رہ کر خالصتاً نیت کرتی ہیں، بالکل ہر قسم کی آلائش سے پاک و صاف، کہ کاش میں مسجد میں جا کے جماعت سے نماز پڑھ سکتی، تو آپ کو مکمل جماعت کا ثواب ملے گا۔ لیکن اس کے باوجود اگر کسی مقام پر آج بھی خواتین مساجد میں آتی ہوں، ان کے لیے الگ جماعت کا اہتمام کیا جاتا ہو، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، ہماری بہنیں وہاں پر آ سکتی ہیں۔ جیسے عرب کنٹریز کے اندر اکثر ایسا ہی ہے، حرمین میں آپ دیکھ لیں، اسی طریقے سے باہر کے ملکوں میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس پہ انشاءاللہ میں مزید کلام کروں گا، لیکن نیکسٹ پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔